سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی، اور یہ مکہ وہ جگہ ہے جس کو قرآن نے بواد غیر ذی زرع کہا، کہ اس زمانے میں یہ وادی غیر ذی زرع تھی، اور کسی نے ان کے جانے کے نقشے کو شاعرانہ انداز میں کھینچا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا قافلہ جو مشتمل ہے تین جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا صحرا کے تپتے ہوئے سینے پر، جہاں دیتا ہے آدمی موت کو ترجیح جینے پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ کی وادی میں گئے ہیں، اور وہاں پہ حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے چھوڑا اور وہاں سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اسی دعا کو کسی شاعر نے اپنے انداز میں یوں رویا، وہ کہتا ہے کہ سحر کے وقت ابراہیم نے دعا مانگی، سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا خوئے تسلیم و رضا مانگی، سکون قلب مانگا خوئے رضا و تسلیم و رضا مانگی، کہ مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہی روزی کا سامان دے، اسی سنسان وادی میں انہی روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی میں شان صد بہاراں دے، اسی بے برگ و سامانی میں شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند و صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے لے یہ بیوی اور بچہ ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے لے یہ بیوی اور بچہ ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ رب العزت نے اس دعا کو سنا، اور آج مکہ اور مدینہ کو دیکھ لیں، مکے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے شباب پر ہے۔